بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان 1444 بمطابق 2023 عیسوی 22ویں روزے کا الحمدللہ اختتام ہوا اور 23ویں روزے کی تراویح۔ اس سلسلے میں دورہ قرآن جاری و ساری ہے اور ہم سورہ قصص کے آخری حصے پر تھے۔ سورہ قصص کا آخری حصہ یعنی 8واں حصہ جو ہے اس میں ایک موقع پرست سرمایہ دار قارون کی فرعون کی طاغوتی حکومت سے تعاون کی جو ہے سچی داستان رقم کی گئی ہے۔ بعد بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا۔ موسیٰ کے والد ہارون اور قارون کے والد دونوں بھائی تھے اور اس خاطر قارون فرعون اور اس کی آمرانہ مشینری سے جا ملا۔ اپنے کس خاطر وہ جا ملا؟ اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنے مفادات حاصل کرنے کی وجہ سے۔ لالچی لوگ جو ہوتے ہیں اپنے مفادات حاصل کرنے کی وجہ سے اس نے قارون کی جو ہے فرعون کے ساتھ وہ شامل ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ قارون اس قدر دولت مند تھا کہ کہتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں بھی ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قوم کے مخلص لوگوں نے قارون سے کہا اسے اپنی دولت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ غریبوں پر خرچ کرتے رہو، اللہ کی دی گئی دولت سے آخرت کا گھر یعنی جنت تعمیر کر لے، البتہ دنیا کا حصہ فرموش نہ کر۔ لوگوں پر فیاضی کے ساتھ احسان کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر اتنی دولت دے کر احسان کیا ہے۔ قارون بھی اپنے چیف فرعون کی طرح فسادی تھا، اسی لیے اسے زمین میں فساد کرنے سے منع کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا، اسے فساد کرنے سے منع کیا گیا۔ قارون اپنی دولت کو اللہ کا احسان سمجھنے کی بجائے اپنی ذاتی علم کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ اپنی کاوش کا نتیجہ سمجھتا تھا، اس چیز کو اپنی ذاتی علم کا نتیجہ سمجھتا تھا کہ یہ دولت میں نے جو اکٹھی کی ہے اپنے ذاتی علم کی وجہ سے، اپنی ذاتی کوششوں سے اکٹھی کی ہے، کوئی اللہ کا احسان نہیں ہے میرے اوپر۔ یہ اس کا رویہ تھا۔ ایک روز قارون ٹھاٹ واٹ کے ساتھ نکلا، تو دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں، ان کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ دیکھنے والوں میں جو دنیا پرست تھے، دنیا پرستوں نے اس کی دولت اور اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر کہا کاش ہمیں بھی اس طرح نوازا جاتا۔ قارون تو بہت ہی خوش قسمت آدمی ہے، لیکن اہل علم دھوکہ نہیں کھاتے۔ اہل علم جو ہوتے ہیں وہ دھوکہ نہیں کھاتے۔ انہوں نے کہا دنیا کی دولت سے اللہ کا اجر و ثواب زیادہ بہتر ہے،
تو ہمیں کون سے لوگوں میں شامل ہونا چاہیے؟ اہل علم لوگوں میں شامل ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا پرست لوگوں میں شامل ہونا چاہیے۔ آج بھی جب ہم کسی کی ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہیں، کسی کے پاس دولت کی ریل پیل دیکھتے ہیں، تو ہم یہ نہ کہیں کہ وہ خوش قسمت ہیں، بلکہ ہم وہ رویہ اختیار کریں جو علم والوں کا رویہ ہوتا ہے، اہل علم کا رویہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی دولت سے اللہ کا اجر و ثواب زیادہ بہتر ہے، لیکن بالآخر کیا ہوا؟ قارون اپنے گھر کے ساتھ، اپنے سارے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون کی سیاسی اور فوجی دوستی اس کے کسی کام نہ آ سکی۔ اللہ کی قوت کے سامنے فرعونوں اور من دون اللہ کے علاوہ جو بھی کوئی مددگار بنائے گا، ان کی قوت بلا کیا حیثیت رکھتی ہے۔ وہی لوگ جو کل تک قارون کی دولت پر رشک کیا کرتے تھے، قارون کے زمین میں دھسا دیے جانے کے بعد قارون کے انجام پر افسوس کرنے لگے۔ یہ کچے لوگ، ان کا یہ حال ہوتا ہے، جو اپنا موقف فوراً بدل دیتے ہیں، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف یو ٹرن لیتے ہیں۔ اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دولت سے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ اقرار کیا کہ کافر کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، ورنہ ہم بھی قارون کے ساتھ زمین میں دھسا دیے جاتے۔ پھر عزیز ساتھیو 83 سے 88 نمبر آیت میں فرعون کے جرم علو فی الارض کا یہاں پہ جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دنیوی عذاب پانے والا یہ متکبر فوجی حکمران آخرت کے گھر سے بھی محروم رہے گا، وہ متقی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ بلائی کا بدلہ اس سے بہتر بلائی اور برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی لیا جا سکتا ہے۔ قرآن کو فرض کیا گیا، یہ بہترین انجام کو پہنچانے والی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک سے بچتے ہوئے اپنے رب کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ قریش مکہ کے سرداروں کی معاونت سے منع کیا گیا۔ آخری آیت میں 5 باتوں کی طرف اشارہ کر کے حاصل کلام رکھ دیا گیا ہے۔ 5 باتیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، یہ توحید دعا کا مضمون کہلاتا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی، یعنی کوئی اور ہستی الہ نہیں ہے، یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا ہوا، یہ توحید الوہیت کہلاتی ہے، توحید اختیار اور توحید اختیار کا مضمون ہے۔ اللہ خالق ہے۔ تیسری بات، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، صرف اللہ ہی کے لیے بقا ہے اور تمام مخلوق کے لیے فنا ہے۔ یہ توحید ذات کا مضمون کہلاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی حاکم حقیقی ہے۔ کسی فرعون کو زمین پر اللہ تعالیٰ کے قانون سے بے نیاز ہو کر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لہ الحکم، یہ توحید تشریع کا مضمون کہلاتا ہے۔ چوتھی بات یہ تھی، اور 5ویں بات بھی سن لیجئے، اللہ تعالیٰ آخرت برپا کرے گا، نیک لوگوں کو جزا اور فرعونوں کو سزا سے دوچار کرے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انسان کو
تکبر، دوبارہ سنیے مرکزی مضمون سورہ قصص کا، انسان کو تکبر یعنی علو فی الارض اور فساد فی الارض سے بچنا چاہیے، اور فرعون اور قارون کی طرح دنیاوی عذاب، وہ دنیاوی عذاب سے بھی دوچار کیا جا سکتا ہے، اور اخروی عذاب سے بھی یہ معاملہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت 29 نمبر کی صورت ہے، 69 آیات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں اہل توحید کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، ہجرت کی نوبت بھی آ سکتی ہے، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ یہ چیز اس میں بتائی گئی ہے کہ اہل توحید کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب اللہ کو اپنا رب مان کر اس کی راہ پر ڈٹ جائیں گے تو پھر آپ کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، ہجرت کی بھی نوبت آ سکتی ہے، اپنے عزیز وطن کو، اپنے عزیز گھر کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ عزیز ساتھیو، سورہ عنکبوت پچھلی صورت القصص میں فرعون کی فوجی حکومت کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا تھا۔ یہاں سورۃ عنکبوت میں مکے کے 9 مسلمانوں کی مظلومیت کا ذکر ہے۔ انہیں ہجرت اور آزمائشوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس صورت میں توحید ولایت کو ثابت کرنے کے لیے مکڑی کے گھر سے ایک خوبصورت تمثیل بیان کی گئی ہے۔ اگلی صورت روم میں اثبات آخرت اور اثبات قیامت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ سورہ کے اہم الفاظ اور چند مضامین اس کو دیکھتے ہیں، آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں اس صورت میں یفتنون کے لفظ سے مسلمانوں کی آزمائش کے 3 اصول بیان کیے گئے۔ مسلمانوں کی تربیت کی گئی ہے کہ توحید پر ایمان لانے کے بعد آزمائشیں آ کر رہیں گی۔ دعوت توحید کی تاریخ آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ آزمائشوں کا مقصد سچے مسلمانوں کو چھانٹنا ہوتا ہے۔ اور پھر ملاقات رب یعنی لقاء اللہ کا مضمون اس صورت میں بھی 3 بار آیا ہے۔ پہلی بار اللہ سے ملاقات کی امید رکھنے والوں کو یقین دلایا گیا ہے کہ اجل آ کر رہے گی۔ دوسری بات، ملاقات رب اور آیات الہی کا انکار کرنے والوں کو عذاب علیم کا مژدہ سنا دیا گیا ہے۔ اور تیسری بات، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی ہدایت کی اور فساد سے روکا تھا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں جدوجہد اور کوشش یعنی مجاہدہ کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلی بات یہ کی گئی ہے کہ مجاہدہ خود انسان کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے۔ فَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے اگر آپ مجاہدہ کریں گے تو۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کریں گے انہیں اللہ تعالیٰ خود بخود مستقبل کے راستے دکھاتا جائے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود بخود مستقبل کے راستے دکھاتا رہے گا۔ اور پھر سورہ عنکبوت میں ہجرت کے کلیدی لفظ کا ذکر بھی 2 بار ہی آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف ان کے بھتیجے حضرت لوط ان پر صرف ان کے بھتیجے حضرت لوط ایمان لائے، اور انہوں نے اپنے رب کی طرف ہجرت کا اعلان کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے اپنے خاص بندوں کو حکم دیا کہ اگر مکہ کی زمین پر تم تنگ ہو گئی، مکہ کی زمین اگر تم پر تنگ ہو گئی ہے تو کیا غم ہے، میری زمین تو بہت وسیع ہے، کسی بھی دوسرے ملک میں جاؤ لیکن میری عبادت و اطاعت کرنا ضروری ہے۔ زمین چاہے چھوٹتی ہے چھوٹے، گھر چاہے چھوٹتا ہے چھوٹے، وطن چاہے چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، لیکن ایک واحد اللہ کی عبادت اور اطاعت نہیں چھوڑنی ہمیں۔ عزیز ساتھیو، اسی صورت میں 2 راستے بتائے گئے ہیں۔ یہ 2 کا لفظ غور سے سنیے گا۔
دو راستے بتائے گئے ہیں، سبیل کا ذکر کیا گیا ہے دو راستے بتا کر، اللہ کا راستہ اور کافر لیڈروں کا راستہ۔ کافر لیڈروں کا راستہ، کافروں کے لیڈروں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہمارے راستے پر چلو۔ اللہ کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محسنین مسلمانوں کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میری راہ میں کوشش کر رہے ہو، میں تمہیں اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کرتا رہوں گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ اور پھر 9 مسلم صحابہ اکرام اور ان کے والدین کی مشروط اطاعت کے سلسلے میں احکامات اور ہدایات دی گئی ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ 9 مسلم صحابہ اکرام کی بیعت کی گئی کہ اپنے کافر والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں گے، لیکن اگر وہ شرک پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت ہرگز نہیں کرنی۔ والدین کی اطاعت مشروط ہے، یعنی شرک کی طرف اگر آپ کو بلا رہے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، ورنہ جو ہے ان کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا ہے۔ اور پھر ذکر و نماز مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور نماز کے سلسلے میں 2 اہم باتیں بتائی گئی، پھر 2 باتیں آ رہی ہیں۔ کیا جی؟ پہلی بات، نماز بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور دوسری بات، نماز کی اصل روح ذکر یعنی اللہ کی یاد ہے، اور یہ ذکر اکبر ہے، یعنی زیادہ بڑی چیز ہے۔ یہ 2 باتیں نماز کے بارے میں۔ اور اہل کتاب سے بحث و تکرار، مجادلہ خوبصورتی اور احسان پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ہجرت افشا کرنے والے مسلمانوں کی تربیت کی گئی کہ اب افشا کی سرزمین پر تمہیں اہل کتاب میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ یقیناً تم ان سے عقیدہ توحید پر بحث و تکرار کر سکتے ہو، لیکن یہ مجادلہ اور یہ بحث و تکرار خوبصورتی اور احسان پر مشتمل ہونا چاہیے۔ تو یہ اہم مضامین تھے جی سورہ عنکبوت کے جو ہم نے دیکھے۔ اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں اگلی سورہ مبارکہ جو کہ اس کے بعد آ رہی ہے جی۔ عنکبوت کے بعد جو سورت آ رہی ہے وہ سورہ روم ہے، 30 نمبر کی سورہ ہے، آیات اس میں 60 ہیں، اور یہ بھی مکی سورت ہے۔ عزیز ساتھیو، اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ فتح بدر، سورت کا نام دوبارہ سنیے، سورہ روم، فتح بدر کی بشارت، دلائل آخرت اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کی بشارت اس سورت میں دی گئی ہے۔ فتح بدر کی بشارت دی گئی ہے، دلائل آخرت کی اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کی بشارت اس سورہ مبارکہ میں دی گئی ہے۔ عزیز ساتھیو، سورہ روم میں 7 مرتبہ وَمِنْ آیَاتِهِ کے اسلوب کے ذریعے توحید کے دلائل فراہم کیے گئے۔ پچھلی سورت عنکبوت میں اسلام پسندوں کی آزمائشوں اور ہجرت کا ذکر تھا، یہاں سورہ روم میں ان 2 چیزوں کے نتیجے ہی میں فتح و نصرت کا وعدہ ہے جو فتح بدر کی صورت میں پورا ہوا۔ عزیز ساتھیو، سورہ روم کا مرکزی مضمون ہی قیامت اور آخرت کا اثبات ہے، اور اس سورت کا اختتام بھی جو ہے لا یوقنون کے الفاظ پر ہوا ہے۔ اگلی سورہ لقمان کے پہلے تمہیدی حصے ہی میں محسنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہاں سورہ روم میں بھی طرح طرح دلائل توحید کے علاوہ امکان آخرت کے اور اثبات آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں، جبکہ اگلی سورت لقمان میں توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کے دلائل فراہم کیے گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اہم کلیدی الفاظ اور مضامین تاکہ ایک آئیڈیا ملے ہمیں اس سورت کے بارے میں۔ آخرت اور لقاء یعنی اللہ سے ملاقات سورہ روم کا اہم مضمون ہے۔ آخرت اور اللہ سے ملاقات، اس صورت میں وضاحت کی گئی ہے کہ انسان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آخرت کا منکر ہے اور اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتا ہے۔
لکھا یعنی ملاقات رب کا انکار کرنے والے اہل تکذیب کو عذاب کا مژدہ سنایا گیا ہے. اور پھر آخرت کی دلیل، بارش سے دلیل فراہم کی گئی ہے آخرت کی. اللہ تعالیٰ اس سے مردہ زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، اس طرح وہ مردوں کو زندہ کرے گا. اور پھر اسی طرح آخرت کی عقلی دلیل فراہم کی گئی ہے کہ وہ زندہ ہے، مردہ اور مردہ چیزوں سے زندہ چیزیں پیدا کرتا ہے. درخت پر بیج اگتے ہیں، بیج سے درخت بنتا ہے، مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی بنتی ہے. اسی طرح انسان بھی قبروں سے زندہ کیے جائیں گے. جس طرح انڈے سے مرغی بنتی ہے، اسی طرح انسان بھی بے جان قبروں سے زندہ کیے جائیں گے. اس میں سوچنے کی کیا بات ہے بھائی؟ تسلیم کیجئے، انسان کی غفلت کا پول کھولا گیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں کھو گیا ہے اور آخرت سے غافل ہے. اس میں مجرمین اور مومنین، اس سورہ مبارکہ میں مجرمین اور مومنین کے درمیان تقابل پایا جاتا ہے. قریش کے لیڈروں کو بتایا گیا کہ تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجرمین سے انتقام لیا اور مومنین کی مدد کی. وہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی لازماً مدد کرے گا. مشرکین مکہ شکست سے دو چار ہو کر رہیں گے، دنیا میں مگن، آخرت سے غافل مجرم لوگ روز قیامت قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ تو دنیا میں صرف ایک گھڑی ٹھہرے ہیں. پھر سورہ روم میں وَمِنْ آیَاتِهِ کے الفاظ سے توحید اور آخرت کی دلیلیں پیش کی گئی ہیں. اس صورت میں وَمِنْ آیَاتِهِ کے الفاظ سے شروع ہونے والی 7 آیات ہیں. اس اسلوب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت، طاقت، اس کی حکمت ثابت کی گئی ہے اور آخرت پر دلیلیں قائم کی گئی ہیں. آیت نمبر 20 میں انسان کی مٹی سے تخلیق کی حقیقت بیان کر کے توحید قدرت اور اختیار کو ثابت کیا گیا ہے. آیت نمبر 21 میں انسانی نسل کے جوڑوں کی پیدائش کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرنے کی قدرت کی دلیل موجود ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. آیت نمبر 22 میں ارض و سما کی تخلیق، یعنی یہ زمین کی اور آسمانوں کی تخلیق اور مختلف انسانی زبانوں اور رنگوں کے اختلاف سے بھی توحید قدرت کی دلیل فراہم کی گئی ہے. اور پھر آیت نمبر 23 میں رات اور دن کی تخلیق اور ان کے مقاصد، نیند، آرام اور روزگار سے دلیل حکمت مہیا کی گئی ہے، حکمت کی دلیل. آیت نمبر 24 میں بجلیوں اور بارشوں سے دلیل آخرت ہے جو دلیل قدرت بھی ہے. یہ دلائل دیے گئے ہیں. اور پھر آیت نمبر 25 میں قیام ارض و سما کی قدرت اور طاقت بیان کی گئی ہے. یہ دلیل قدرت اور دلیل آخرت ہے. آیت نمبر 46 میں ہواؤں اور کشتیوں سے دلیل قدرت اور آخرت فراہم کی گئی ہے. اسباب ربوبیت کا ذکر کر کے شکر کا مطالبہ کیا گیا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور پھر سورہ روم میں ہی توحید اور آخرت کی انفسی دلیلیں بھی ملتی ہیں. توحید کی انفسی دلیل ایک تمثیل کے ذریعے عقل مندوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اپنے مملوکوں کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے،
تو پھر خالق مخلوق کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ آخرت کی انفسی دلیل ایک اور دی گئی ہے کہ اپنے اندر جھانک کر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بلا مقصد پیدا نہیں کی ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے، اس لیے آخرت کو تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم پہنچ رہے ہیں جی سورہ لقمان پر۔ سورہ لقمان 31 نمبر کی صورت ہے، اس میں 34 آیات ہیں اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے جی اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے بڑی حکمت جذبہ شکر ہے، اسی سے توحید کا راستہ ملتا ہے۔ توحید عدل ہے اور شرک ظلم ہے، دلائل توحید سے ثابت کیا گیا۔ تو یہ اس کا مرکزی مضمون ہے اور اس کے اندر جو اہم کلیدی الفاظ اور مضامین آ رہے ہیں وہ آپ کی خدمت پہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ سورہ لقمان میں لفظ حکیم آیا ہے، ذرا دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی حکیم ہے اور اس کی کتاب بھی حکیم ہے۔ دنیا کی آزمائشیں اور آخرت میں جزا و سزا کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے۔ آگے سنیے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، هو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی حکیم ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، حضرت لقمان کو بھی حکمت عطا کی گئی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، جنت اور دوزخ کی سزا بھی حکمت پر مبنی ہوگی۔ جنت کی جزا جسے ملے گی اور دوزخ کی سزا جسے ملے گی یہ بھی حکمت پر مبنی ہوگی، الل ٹپ نہیں ہوگا یہ۔ اور پھر سورہ لقمان میں لفظ شکر کا استعمال کیسے آیا ہے، ذرا اس کی حکمت دیکھ لیتے ہیں۔ شکر کا حکم دیا گیا ہے، احساس شکر کے نتیجے میں توحید جنم لیتی ہے۔ شکر وفادار بندوں کا خاص امتیاز ہے، جو وفادار ہوتے ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو یہ حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ انشکر للہ، شکر خود انسان کے لیے مفید ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، بے وفا اور ناشکرے لوگ صرف مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن وفادار اور شکر گزار لوگ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بے وفا اور ناشکرے لوگ جو ہے وہ صرف مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جو وفادار اور شکر گزار لوگ ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، سورہ لقمان میں آبا پرستی سے بچتے ہوئے توحید کا راستہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد کو شرک پر مجبور کریں تو ان دونوں کی اطاعت بھی نہیں کی جا سکتی، البتہ دنیا میں معروف کے مطابق ان کے ساتھ بھلا سلوک کیا جائے گا۔ مشرکین مکہ سے ان کی پیروی کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے پایا ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَا جَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا کے درمیان کشمکش ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور جو ہمارے باپ دادا کے پاس ہے ان کے درمیان کشمکش ہے۔ اور پھر اسی طرح روز قیامت نہ باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ دے سکے گا اور نہ بیٹا اپنے والد کی طرف سے، اس لیے ہر انسان کو آبا پرستی سے بچ کر اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے۔ سورہ لقمان میں اللہ کے خالق ہونے کی کئی دلیلیں بیان کر کے توحید الوہیت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں کا خالق ہے۔ خلق السماوات بغیر امد ترونها، مشرکین سے چیلنج کرتے ہوئے پوچھا گیا کہ کیا من دون اللہ نے
بھی کوئی چیز تخلیقی ہے؟ مشرکین مکہ تو مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، لیکن عبادت اور اطاعت میں شرک کیا کرتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور پھر ساری انسانیت کی ابتدائی تخلیق اور انہیں دوبارہ زندہ کر دینا اللہ کے نزدیک محض ایک آدمی کی تخلیق کے برابر ہے۔ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، یعنی ساری انسانیت کی ابتدائی تخلیق اور انہیں دوبارہ زندہ کر دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محض ایک آدمی کی تخلیق کے برابر ہے۔ سورہ لقمان میں توحید علم کے بھی دلائل دیے گئے ہیں۔ توحید علم سے مراد اللہ تعالیٰ کا ایسا مکمل علم جو اس کی کسی مخلوق میں نہیں پایا جاتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو خوبصورت مثال کے ذریعے سے توحید علم اور توحید اختیار کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ ایسا باریک بین خبیر ہے کہ وہ زمین و آسمان میں پوشیدہ رائے کے دانے کے برابر چیز کا بھی علم رکھتا ہے اور اسے لے آنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی انہوں نے۔ یہ دلیل آخرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا علیم ہے جو سینوں کے رازوں کو بھی جان لیتا ہے۔ یہ بات ہمیں جو آیت نمبر 23 میں بتائی گی۔ جی سورہ سجدہ ہے، 32 نمبر کی سورہ ہے، آیات 30 ہیں اس میں، اور یہ بھی مکی سورہ ہے۔ تو مکی سوروں کا سلسلہ جاری ہے ساری ہے۔ قرآن دلائل پر غور کر کے، قرآنی دلائل پر غور کر کے اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ مومن اور فاسق کا انجام مختلف ہوگا۔ مسلمانوں آزمائشوں پر صبر و استقامت اختیار کرو۔ مسلمانوں آزمائشوں پر صبر و استقامت اختیار کرو، غلبہ حاصل کرو گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے مرکزی مضمون جناب اس سورہ مبارکہ سجدہ کا۔ اب اس کے اندر جو مضامین آئے ہیں، جو کلیدی الفاظ ہیں اور مضامین ہیں، ان کو تھوڑا سا غور کرتے ہیں ان کے اوپر۔ سورہ سجدہ میں فاسقین کا لفظ کلیدی لفظ ہے۔ فاسقین یعنی نافرمان اور بد عمل لوگوں کو صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ وہ مومنین کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ اور مومنین برابر نہیں ہو سکتے، وہ مومنین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر فاسقین کے بارے میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہوگا، ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہوگی ان کا ٹھکانہ۔ اور سورہ سجدہ میں لقاء کے لفظ کا استعمال بھی کلیدی لفظ ہے، کلیدی استعمال ہے، بڑا عام استعمال ہے۔ لقاء کا لفظ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ پہلے آیت نمبر 10 میں آیا، پھر 14 میں آیا، پھر 23 میں آیا۔ مشرکین مکہ دراصل آخرت کے منکر تھے، لقاء یعنی ملاقات رب کا انکار کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ کو تورات عطا کی گئی تھی جس میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سامان تھا، لہٰذا تم لوگ بھی اپنے رب سے ملاقات یعنی لقاء کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہونا۔ بعض مفسرین نے لقاء سے مراد لقاء موسیٰ اور بعض نے لقاء قرآن کی تفسیر کی ہے۔ یہاں پہ منکرین آخرت کو روز قیامت اسی طرح فراموش کر دیا جائے گا جس طرح یہ دنیا میں لقاء یعنی ملاقات رب کا انکار کیا کرتے تھے۔ اس صورت میں منکرین آخرت کے لیے فاسقین کے علاوہ مجرمین کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے ہی انسان بد کردار ہوتا ہے، بد عمل ہوتا ہے،
فاسق ہوتا ہے اور مجرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منکرین آخرت، مجرم اور فاسق لوگوں سے انتقام لے کر رہے گا۔ روز قیامت منکرین آخرت یعنی مجرم لوگ اور فاسق افراد اللہ کے حضور سر جھکائے ہوئے شرمندہ کھڑے ہوں گے۔ یہ تھا سورہ سجدہ کا مختصر سا تعارف۔ اس وقت جو ہمارے سامنے صورت ہے جی سورہ احزاب ہے۔ اگلی صورت 33 نمبر ہے، یہ جو ہے سجدہ کے بعد، اور پھر 73 آیات ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت اس لحاظ سے کہ ہجرت کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ جو بھی صورت ہجرت سے بعد نازل ہوتی ہے اسے مدنی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوتی ہے اسے مکی کہا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ امانت کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے کفر و منافقت کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اسلام کے آئلی، معاشرتی، سماجی، عسکری، سیاسی اور دیگر اجتماعی احکام پر عمل کرو، یہ سورہ احزاب کا مرکزی مضمون۔ اور پھر اس کے اندر جو اہم کلیدی الفاظ آئے ہیں اور جو مضامین آئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں ایک نظر ان کو۔ سورہ احزاب میں توکل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو غزوہ احزاب کے موقع پر، خاص موقع پر نہایت مشکل حالات کا سامنا تھا۔ ان مشکل حالات میں جبکہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں یعنی منافقین اور کافرین دونوں کی طرف سے دباؤ تھا، اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی کہ وہ اسی پر توکل کریں۔ توکل کی یہ نصیحت ابتدائی 3 آیات کے بعد بھی دی گئی اور اعادے کے طور پر 48 نمبر آیت میں بھی آتی ہے۔ پھر سورہ احزاب کا آغاز اور اختتام جو ہے، پہلی آیت میں منافقت سے ترک تعلق کا حکم دیا گیا، اور آخری آیت میں بتایا گیا کہ امانت کی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جہالت اور ظلم کا رویہ ترک کیا جائے، ورنہ شرک و منافقت کی جڑ نہیں کاٹی جا سکتی۔ پھر سورہ احزاب میں دوزخی کافروں، مشرک اور منافق قیادت یعنی مشرک اور منافق لیڈرشپ کے لیے سعادتنا، ہمارے لیڈر، کوبارنا، ہمارے بڑے اور بزرگ کے الفاظ استعمال ہوئے۔ روز قیامت عوام، مرید اور پیر کا، عوام، مرید اور پیر و پیروکار، عوام، فالوورز یعنی پچھتا کر کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی پیروی کی ہوتی، لیکن ہم کافر، مشرک اور منافق قیادت کی پیروی نہ کی ہوتی، جنہوں نے ہمیں اسلام کے راستے سے بھٹکا دیا۔ پچھتا کر یہ جتنے بھی مرید ہوں گے اور پیروکار ہوں گے ان لیڈروں کے، یہ کہیں گے۔ ساتھیو، سورہ احزاب میں عوام الناس کے لیے سیاسی احکام آئے ہیں۔ 2 مرتبہ لوگوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے منافق اور کافر لیڈروں کی پیروی نہ کریں۔ ایک آیت پہلی میں اور پھر 48 نمبر آیت میں دوبارہ قیامت کے دن لوگ اللہ سے درخواست کریں گے کہ انہیں گمراہ کرنے والے لیڈروں کو دگنا عذاب دیا جائے، ان پر لعنت کی جائے، یعنی انہیں ہر قسم کی رحمت سے محروم کر دیا جائے۔ اور پھر سورہ احزاب میں آل سے شروع ہونے والی یعنی لام سے شروع ہونے والی 3 آیات کا امانت سے رابطہ ہے۔ امانت دراصل عظیم ذمہ داری اور امتحان ہے، اور پھر امانت کے ذمہ داریوں کا مقصد یہ ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی کا اجر دیا جائے اور کافروں کو دردناک عذاب دیا جائے، اور میثاق اور امانت مقصد یہ بھی ہے کہ صادقین کو جزا اور منافقین کو سزا دی جائے۔
تو یہ چند چیزیں تھیں جی سورہ احزاب کے متعلق. اسی سے ہم کل اپنا پروگرام جاری رکھیں گے. سبحان ربک رب العزت